بندہ یہ کہے کہ باری تعالیٰ میں گنہگار ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کرم نواز ہے، مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، میری غلطی مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب یہ الفاظ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرماتا ہے تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے فرماتا ہے کہ میرا بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے بخشنے والا ہے۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس سے خطا ہو گئی، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کر لی ہے، فلہذا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اہل ایمان، اہل متقین، اہل احسان کی صفتیں بیان فرمائیں تو ان میں سے جو آخری صفت ذکر کی رب تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں متقی لوگ، تو فرمایا وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ رب کی بارگاہ میں استغفار کر لیتے ہیں، باری تعالیٰ مہربانی کر ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ غلطی ہونے کے اسباب بیان کرتے، اگر یہ سبب نہ ہوتا تو ہم سے یہ خطا نہ ہوتی۔ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں اور بے قصور سمجھتے ہوئے اور بے قصور بتاتے ہوئے اپنے آپ کو مجبور ثابت کرتے کہ میں مجبور تھا، اپنی مجبوریاں بیان کرتے۔ جب خطا ہو جائے تو یاد رکھیے گا اپنے آپ کو مجبور ثابت نہ کرو، اللہ تعالیٰ خطا ہو گئی ہے اب میں معافی چاہتا ہوں، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس یار خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو بھی محبوب ہے اور اللہ کی مخلوق میں بھی محبوب جانی جاتی ہے۔ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بے قصور ثابت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یار جب غلطی ہو گئی در حقیقت وہ توبہ کا سامنا نہیں کر سکتے، شرمندگی کا سامنا نہیں کر سکتے، ندامت کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ جب ندامت، شرمندگی، پشیمانی کا سامنا نہیں ہو سکتا، توبہ کرنے کا سامنا نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے آپ کو مجبور اور بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں۔ جو میرے متقی اور اہل ایمان لوگ ہیں جب ان سے خطا ہو جاتی ہے وہ فوراً التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ بس یہ الفاظ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہے مولا کو۔ اب دیکھیے ایک شخص ہے، اس کے مرنے کا وقت آتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اب اعتراف جرم پہ بات ہو رہی ہے۔ اس ٹائٹل کو یاد رکھنا، عنوان کو یاد رکھنا کہ اعتراف جرم اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، اپنی اولاد کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دے، جب میں جل جاؤں، راکھ ہو جاؤں، تو میری راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دے، ایک حصہ صحراؤں میں چھوڑ دینا اور ایک حصہ دریاؤں میں ڈال دینا، پانیوں۔ اس نے وصیت کر دی اور مر گیا۔ مرنے کے بعد کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا، لاشعوری کا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلا دیا، جلا کے اس کی راکھ کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دیا، ایک حصہ صحراؤں میں ڈال دیا اور ایک حصہ پانیوں میں چھوڑ دیا۔ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرنے والا حاضر ہوا، جب اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا اپنی جناب میں، رب تعالی نے پوچھا، فرمایا یہ بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دے، تو نے ایسا کیا کیوں، یہ بتا۔ تو سب سے پہلے رب تعالی نے اسی شے کے اس پر گرفت کی۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے یہ اس لیے کہا، اس لیے وصیت کی، میں تیری جناب میں تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا تھا، اور میں بندہ لا علم اور جاہل سا بندہ، نادان سا بندہ، یہ سمجھ بیٹھا تھا اگر مجھے جلا کے میری راکھ کو ہوا میں، صحراؤں میں اور پانیوں میں ڈال دیا جائے تو تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے بچ جاؤں گا، کیونکہ میں تو جل جاؤں گا نا، سڑ جاؤں گا، تو میرا وجود کہاں باقی رہے گا؟ جب وجود باقی نہیں رہے گا تو میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب تو نے دیکھ لیا نا، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ باقیات کو بھی جمع کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے پانیوں میں مل جاؤ یا ہواؤں میں اڑ جاؤ یا صحراؤں میں مٹی میں مل جاؤ، جہاں بھی ملو گے رب تعالیٰ تمہارے ذرات کو جمع فرما کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا۔ یہی قیامت کے دن منظر ہوگا۔ حالانکہ انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے مٹی میں، برابر ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن رب تعالیٰ پھر زندہ فرمائے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سو رب تعالیٰ نے فرمایا اب تو نے دیکھ لیا نا، میں نے ہر جگہ سے تیرے وجود کو جمع کیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ تو ورز کرنے لگا مولا میں جان گیا، لیکن میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تیری بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حساب دینے سے کیوں ڈرتا تھا؟ عرض کرتا ہے مولا اس لیے ڈرتا تھا کہ بڑا گناہگار تھا، بہت بڑی خطائیں کر دی تھی، تیری نافرمانیوں میں زندگی بسر کر چکا تھا، تیرے حضور کھڑا ہونے سے اس لیے ڈرتا تھا
کہ کہیں میرا حساب جہنمیوں والا نہ ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے اعتراف جرم کرتا ہے نا، تجھے پتا تھا کہ تو گناہگار ہے، کوئی تو اس سے حساب لینے والا ہے، تو میرے حساب سے ڈرتا تھا نا، میں نے تیری ساری خطاؤں کو مٹا دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اعتراف جرم اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب خطا ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اس کے فرائض کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار بڑی چیز ہے۔ اتنا کہہ دیں کہ باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، مولا تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ ہے کون جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو؟ باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی ہے جو حساب لینے والا ہو، معاف کرنے والا ہو؟ تو پھر وہ دروازہ بتا دے۔ اگر وہ دہلیز نہیں ہے کہیں بھی تو مہربانی کر جس دہلیز کو میں جانتا ہوں اپنے سر کو لے کر آیا، میں نیاز جبی کو جھکا دیتا ہوں، باری تعالیٰ کرم نوازی فرما میری گناہوں کو معاف کر۔ یہ حقوق اللہ میں قاعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قاعدہ ہے، اور سماج معاشرے کا بھی یہی قاعدہ ہے۔ اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، تو اپنے آپ کو بے قصور ثابت نہ کریں، بلکہ خطاوار ہوتے ہوئے اس کے پاس جائیں، معذرت کر لیں۔ بندے بھی اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے معاف کر دے، اور یہ یاد رکھیں گے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آیا اپنی خطا کی معافی مانگنے کے لیے، معذرت کہنے کے لیے، سوری کہنے کے لیے، تو اس کو اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ جب خود خدا ہو کے معاف کرتا ہے، میں کیوں نہ معاف کروں؟ مولا میں تیری سنت کو اپناتے ہوئے میں بھی تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ ادھر تو کہے گا کہ مولا میں اسے معاف کرتا ہوں، ادھر عرش معلیٰ سے آواز آئے گی، خدا فرمائے گا بندے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔